إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فطهروا. سامعین محترم، اسلام ایک پاکیزہ دین ہے۔ اسلام صفائی ستھرائی کا حکم کرتا ہے۔ ہماری پاکیزگی میں ایک طریقہ غسل کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، یعنی احتلام ہو جائے یا بیوی کے ساتھ جماع کرے تو اس کے بعد غسل کرو۔ یہ ایک انسان کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب اس طریقے میں ہم عوام کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس غسل کا طریقہ ہر کوئی اپنا اپنا طریقہ بتاتے ہیں، ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے۔ آخر یہ کیوں ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیثوں کا مجموعہ اگر دیکھ لیں تو دو طریقے کے علاوہ تیسرا طریقہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کا طریقہ آسان انداز میں دونوں طریقہ دو حدیث کی روشنی میں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان غور سے سن لے گا۔ صحیح بخاری کی دو حدیثیں ہیں۔ میں سارے عبارت آپ کے سامنے نہیں پڑھتا، بلکہ آپ خود ان حدیثوں کو ڈھونڈ کر خود ان عربی عبارت کو پڑھ لے اور ترجمہ بھی پڑھ لے۔ ہو سکتا ہے ترجمہ میں مختلف ہو جائے، ترجمہ مختلف ہو جائے، تو عربی عبارت تو ایک ہے۔ دنیا کی جتنے کتابیں ہیں سب میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ ان دو طریقے ایک ہے، یعنی طریقہ مختلف ہے، ان طریقوں کے الفاظ ایک ہے، یعنی کوئی اور طریقہ تیسرا طریقہ ان دو حدیث کے علاوہ نہیں ہے۔ اور یہ دو جو غسل کا طریقہ ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم بیوی حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ان دونوں نے روایت کی۔ دیکھو، کسی انسان کی جو نجی زندگی ہے اور ان میں غسل کا طریقہ اس کے بیوی کے علاوہ کون زیادہ جان سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں غسل کا طریقہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے۔ 248 نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری 248 نمبر حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنابت کے بعد غسل فرماتے تھے تو سب سے پہلے ایک بیسک چیز جو گندگیاں جہاں پڑی ہے ان کو سب سے پہلے دھونا اور استنجا کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ جہاں جہاں یہ گندگی لگی ہے ان کو دھو لینا اور استنجا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جس طرح نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں بالکل سیم اسی طرح اللہ کے پیارے نبی نے وضو کیا۔ اس کے بعد 3 چلو اپنے سر میں ڈال دیا، بالوں میں، اور بال کو اچھی طرح گیلا کر دیا۔ اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہایا۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 248 نمبر حدیث ہے، خود پڑھ لے، جا کے صحیح بخاری کو کھولتے 248 نمبر حدیث کو پڑھ لے۔ اللہ کے پیارے نبی کون سی غسل فرماتے تھے؟ بہت سے لوگوں نے، بعض بڑے جید علماء کرام نے، یعنی وضو کے بغیر بھی غسل ہو جاتا ہے۔ ایسی بات ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا ہو اور وضو نہ کیا ہو اور بالکل اسی طرح نماز کے لیے چلا گیا ہو۔ وضو تو شرط ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ جس آدمی کا وضو نہیں ہوگا وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ بے وضو ہے، اور وضو غسل کے اندر شامل ہے۔ طریقے مختلف ہیں لیکن وضو اس کے اندر شامل ہے۔ دوسری حدیث حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت میمونہ نے ہمیں حدیث بیان کی۔ دوسرا طریقہ حدیث نمبر 265 نمبر حدیث، میمونہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غسل کا پانی رکھا، آپ نے اس سے پانی اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو دھو لیا، اچھی طرح دھو لیا، اور جہاں جہاں گندگی پڑے تھے اس جگہ کو بھی دھو لیا، یعنی اچھی طرح استنجا کیا، بہترین انداز میں پاک صاف کیا، 2-3 بار پانی ڈال کر استنجا کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے مزمزہ کلی کیا، وستنشقا اور ناک میں پانی چڑھایا،
ثم غسل وجهه ويديه، اور اپنا چہرہ بھی دھو لیا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیا، وغسل رأسه ثلاثا، اس کے بعد اپنے سر کو 3 بار 3 چلو ڈال کر اپنے سر دھو لیا۔ اس کے بعد فرمایا ثم افرغ على جسدی، پھر پورے اپنے جسم پر پانی بہایا، ثم تنحى من مقامی، پھر اپنے غسل کی جگہ سے ہٹ گئے، اور فغسل قدمیہ، اور اپنے پاؤں کو دھو لیا۔ یہ پاؤں کا دھونا سب سے آخر میں۔ پہلی طریقے میں وضو کا طریقہ کیا، پاؤں سارا سر کا مسح کر کے وضو کر کے تیار ہو گیا، اس کے بعد سر میں 3 بار پانی ڈالا، سر کو گیلا کیا، بال کو گیلا کیا، اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہایا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا طریقہ آ کر جب سر کے مسح کی باری آئی تو سر کو دھو لیا، 3 بار پانی ڈال کر سر کو گیلا کر دیا، اس کے بعد پورا جسم پر پانی بہایا، پورا جسم کو دھو لیا، سب سے آخر میں پاؤں دھو لیے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا مختصر طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔